اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 کے ربع 1 کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کے پہلے ربع کی آیات کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ترجمہ سنیں۔ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اور اکثر الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اور میرا تجربہ ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ نے یہ مشق جاری رکھی تو آپ بہت جلد خدا کے فضل و کرم سے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نصرت و تائید سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ خود بھی کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے منزل حد تک پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریے والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ علیہ السلام کے پروردگار کی رحمت ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تعویل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان قریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا، اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ہے ذوالقرنین کی داستان، اور ہمیں اس کے مکمل اطلاع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ انہوں نے کہا
کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے۔ اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ چند لوہے کی سلیں لے آؤ، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد وہ اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے، اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے، اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں، اور پھر جب سوکھ پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیت پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کی جزا ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ الحمدللہ سورہ کہف ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے سورہ مریم علیہ السلام شروع ہو رہا ہے، اس کی ٹوٹل آیات 98 ہیں۔ کاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی و وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ زکریا علیہ السلام، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بھی بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے اور اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔
یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سلام اللہ علیہ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ علیہ السلام کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔